رمضان شریف میں ایک گناہ تقریباً میں سمجھتا ہوں شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو، الا ماشاء اللہ، شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جس گھر میں یہ گناہ لوگ نہیں کرتے ہیں، اور بہت بڑا گناہ ہے۔ لوگ سمجھتے نہیں کہ یہ بھی گناہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ سحری کے وقت جو ہے جب جگایا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے، نیند سے بیدار کیا جاتا ہے، تو لوگ جلدی اٹھتے نہیں ہیں، اٹھنے کی فکر نہیں کرتے ہیں۔ بعض گھروں میں بعض عورتیں ایسی بھی ہیں جو بار بار جو ہے مردوں کو یا لڑکوں کو، بچیوں کو بار بار وہ جگا رہی، اٹھا رہی ہیں۔ کوئی ادھر اٹھا، کوئی ادھر پھر سو گیا، ابھی ٹائم باقی ہے تو ابھی 10 منٹ باقی ہے، تو ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے۔ تو لہذا بعض عورتیں جو سحری کا انتظام کرتی ہیں، اس وقت بہت سارے کام ہوتے ہیں کچن کا، تو وہ سارا انتظام بھی کرتی ہیں، اور بار بار کبھی ان کو اٹھا رہی ہیں، کبھی ان کو جگا رہی ہیں، کبھی ان کو بلا رہی ہیں۔ پھر سب کے لیے جو ہے من پسند کا، ہمارے لیے کسی کو چائے چاہیے تو کسی کو دودھ چاہیے تو کسی کو بریڈ چاہیے تو کسی کو یہ چاہیے، سب کا کھانا پینے کا بھی الگ الگ انتظام کر رہی ہے، اور اس کے باوجود بھی بار بار اٹھانے سے بھی لوگ اٹھنے کو تیار نہیں ہیں۔ ابھی تو آدھا گھنٹہ باقی ہے، ابھی تو 10 منٹ باقی ہے۔ تو اس طرح جو ہے اگر جو لوگ ایک آواز میں یا زیادہ سے زیادہ 2 آواز میں اگر وہ اٹھ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر لوگ اس وقت بار بار اٹھانے کے باوجود جلدی اٹھتے نہیں ہیں تو یہ بھی آپ ان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اور تکلیف پہنچانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ سحری کا وقت جو ہے تو وہ تہجد کا عین وقت ہوتا ہے، قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اور اس وقت جو ہے آپ اپنی بیوی کو یا اپنی بہن کو یا اپنی ماں کو یا اپنے گھر کی عورتوں کو یا مرد حضرات ہی اگر کوئی اٹھانے والے ہیں، آپ کو بار بار اٹھایا جا رہا ہے، بار بار جگایا جا رہا ہے، لیکن آپ سستی اور کاہلی کی وجہ سے آپ بستر پر پڑے ہوئے لیٹے ہوئے ہیں۔ اور بعض لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں، یہیں پر ہمیں لا کر کے سحری دے دو، یہیں پر بیٹھے بیٹھے کھا لیتے ہیں، یہیں پر لیٹے لیٹے چائے پی، اس طرح بعض لوگ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا وہ سحری کا وقت ہوتا ہے، خواہ مخواہ عورتوں کو پریشان نہ کرے۔ بعض عورتیں یہاں تک کہ بولتی ہیں ہم لوگوں کو تہجد کی نماز پڑھنے کا موقع نہیں مل پاتا ہے، دعا کرنے کا موقع نہیں مل پاتا۔ کیا وجہ ہے کہ دعا کرنے کا موقع نہیں مل پاتا ہے، تہجد کی نماز کا موقع نہیں مل پاتا ہے؟ چونکہ ایک کام تو ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کا کچن کا کام ہوتا ہے، کچھ گرم کرنا ہے تو کچھ یہ کرنا ہے تو کچھ یہ کرنا ہے، اور سب سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے گھر کے لوگوں کو جگانے میں۔ جس گھر میں 2 4 5 10 آدمی ہیں تو بیچاری پریشان ہوتی ہے، بلکہ آخری وقت تک کہ ان کو کچھ کھانے کا موقع ملتا ہے، کہ ان کو فکر ہوتی ہے کہ گھر کے جو بچے ہیں، جو بچیاں ہیں، یا گھر کے جو لوگ ہیں، جو لوگ بھی روزہ رکھنے والے ہیں، سب لوگ جو ہے وقت کے اوپر اٹھے اور کھا پی کر کے اطمینان ہو جائے، تب جا کر کے وہ کھاتی پیتی ہیں۔ تو لہذا اللہ کے واسطے جب آپ کو سحری میں اٹھایا جاتا ہے، سحری میں جگایا جاتا ہے، 1 سے 2 آواز میں بیٹھ جائیں، اور بار بار جو ہے اپنی گھر کی مستورات کو، عورتوں کو پریشان نہ کریں۔ اگر آپ پریشان کرتے ہیں، پریشان زبان سے نہیں کر، آپ کو اٹھایا جا رہا ہے، اٹھ نہیں رہے، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ آپ کسی بھی عالم دین سے پوچھ لیجئے۔ لہذا اس وقت جو قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اور اس بیچاری کو آپ پریشان کر رہے ہیں، یہ کہیں سے درست نہیں، کہیں سے جائز نہیں ہے۔ لہذا سحری میں اگر 1 2 آواز میں آپ کو اٹھایا جائے تو فوراً اٹھ کر کے بیٹھ جائیے، اور سحری کی تیاری خود جو ہے تہجد وغیرہ میں بھی لگ جائیے، دعاؤں وغیرہ میں لگ جائیے، اور خواہ مخواہ کسی کو پریشانی کا سبب نہ بنے، پریشان کرنے کا سبب نہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کو ہمیں سمجھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اس وقت جو ہم سے یہ غلطیاں ہو جا رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ غلطی نہ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔